سجدہ سہو کا بیان، 3 یا 4 رکعات کے شک پر سجدہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدر كم صلى 3 ام 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى 5 شفعنا له صلاة وان كان صلى اتماما ل4 كانتا ترغیما للشیطان۔ اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کی بابت شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعات نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعات کو جفت کر دیں گے، اور اگر اس نے پوری 4 رکعات پڑھی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب السہو فی الصلاۃ والسجود لہ، حدیث نمبر 571۔ جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو وہ اسے 1 رکعت یقین کرے، اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہے یا 3 تو وہ اسے 2 رکعت یقین کرے، اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4 تو وہ اسے 3 رکعات یقین کرے، اور پھر یعنی آخری قعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے یعنی سہو کے 2 سجدے کرے۔ جامع الترمذی کتاب الصلاۃ باب فی من یشک فی الزیادۃ والنقصان، حدیث نمبر 398 وهو حدیث حسن۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات باب ما جاء فی من شک فی صلاتی فرجع الی الیقین، حدیث نمبر 1209۔ امام ترمذی نے، امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235 میں، اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں تشہد یعنی درود اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں، اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوں۔ حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا حکم ہے، اس لیے سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ قعدہ اولا کے ترک پر سجدہ۔ سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی قاعدے میں سہون نہ بیٹھے، تو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ لی یعنی اور آخری قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب من لم ير التشہد الاول واجبا، حدیث نمبر 829۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب السہو فی الصلاۃ والسجود لہ، حدیث نمبر 570۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ اس صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے۔ نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر لینے کے بعد سجدہ۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعات پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی سیدنا خرباق رضی اللہ عنہ اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے سہو کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا کہ خرباق سچ کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب السہو فی الصلاۃ والسجود لہ، حدیث نمبر 574۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں، اپنی بھول کا علم ہونے سے پہلے خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ صرف 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اسے ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سہون رکعت رہ جائے تو وہ رکعت پڑھ کر سلام پھیرے، اس کے سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو۔ 4 کی جگہ 5 رکعات پڑھنے پر سجدہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سہون 5 رکعات پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعات پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لہٰذا جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب التوجہ نحو القبلۃ حیث
تکان حدیث نمبر 401 اور 404۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب السہو فی الصلاۃ حدیث نمبر 572۔ اگر اس باب میں سیدنا ذوالیدین رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کتاب السہو باب یکبر فی سجدتی السہو حدیث نمبر 1229 بھی شامل کر لی جائے، یعنی جس میں 2 رکعت پر ساون سلام پھیرنے اور صحابہ کی یاد دلانے پر باقی ماندہ نماز ادا کر کے سلام پھیرنے اور سلام کے بعد سجدہ سہو کا ذکر ہے، تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جب امام سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائیں تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا۔ اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے تو ظاہر ہے کہ سلام تو پھیر چکا ہے، اب اس نے صرف سجدہ سہو ہی کرنا ہے۔ اگر رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے یعنی یا قاعدہ اولا چھوٹ جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے یا 4 تو وہ کم تعداد کو یقینی شمار کر کے نماز مکمل کرے گا اور سجدہ سہو سلام سے پہلے ہی کرے گا۔ اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہے یا وہ ایسی بھول یعنی سہو کا شکار ہو گیا ہے جو ان احادیث میں مذکور نہیں ہے تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی سہو کے 2 سجدے کیے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا جائز ہوگا انشاءاللہ العزیز، واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ سجدہ سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر التحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر مقتدی سے نماز میں بھول چوک ہو جائے اور شروع ہی سے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں بلکہ اس پر امام کی اقتداء واجب ہے، لیکن مسبوق یعنی جو بعد میں جماعت میں شامل ہوا ہو وہ اپنی نماز کا فوت شدہ حصہ پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعتوں والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یا صرف ایک ہی رکعت میں بھولے چکے یا عمدن ایک یا چند آیات یا کوئی سورت پڑھ لی تو اس کے لیے سجدہ سہو مشروع نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعات میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ مزید برآں آپ نے اس امیر کی تعریف فرمائی جو اپنی نماز کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی نے بھول کر رکوع یا سجدے میں قرآن کی قراءت کر دی تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے کیونکہ رکوع اور سجدے میں قراءت قرآن جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب النہی عن قراءت القرآن فی الرکوع والسجود حدیث نمبر 479۔ اور اگر رکوع میں دونوں تسبیحات پڑھیں اور سجدے میں بھی تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، واللہ اعلم۔